اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 8واں باب ہے، خاتمہ فی الاسم، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ 1 سے لے کے 9 تک تمیز کے بارے میں اصول ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اب اس کے بعد جو آگے والے اعداد ہیں اس میں آپ تمیز کس طریقے سے لے کر آئیں گے، وہ سارا اصول ہم آج پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَمُمَيِّزُ أَحَدَ عَشَرَ إِلَىٰ 99 مَنْصُوبٌ مُفْرَدٌ تَقُولُ 11 رَجُلٌ و11 امرأة و99 رجلا و99 امرأة۔ ومميز 100 وألف وتثنيتهما وجمع الألف مخفوض مفرد تقول 100 رجل و100 امرأة وألف رجل وألف امرأة و100 رجل و100 امرأة وألفا رجل وألفا امرأة و3 آلاف رجل و3 آلاف امرأة۔ عبارت ہو گئی ہے، اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ 11 سے لے کے 99 تک کی جو تمیز ہے وہ منصوب مفرد آئے گی۔ آپ یہ کہیں گے 11 رجل، اور اسی طریقے سے 11 امراتن، اور 99 رجلا 99 امراتن، اور 100 کی تمیز، 1000 کی تمیز، اور ان دونوں کے تثنیہ کی تمیز اور 1000 کی جمع کی تمیز یہ مفرد مجرور آتی ہے۔ آپ کہیں گے 100 رجل 100 امراتن، 1000 رجل 1000 امراتن، 100 رجل 100 امراتن، الفا رجل الفا امراتن، 3000 رجل 3000 امراتن۔ عبارت اور ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، تمیز کے بارے میں آپ اصول پڑھ رہے ہیں، یعنی عدد کے بعد والا جو معدود ہے اس کو تمیز کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی گزشتہ سبق کے اندر تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ جو عدد ہے اس کو کیسے لایا جائے گا، کیا کیا اصول ہیں، وہ ساری تفصیلات پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہاں سے بتا رہے ہیں جو 11 سے لے کے 9000 تک، بلکہ اس سے آگے تک جہاں تک بھی ہو، تو اس کو تمیز آپ نے کس طریقے سے لے کے آنا ہے، کہاں پہ واحد لے کر آئیں گے، کہاں پہ تثنیہ اور کہاں پہ جمع، اور اسی طریقے سے کہاں پہ منصوب، کہاں پہ مرفوع اور کہاں پہ مجرور۔ تو سب سے پہلے تو بتایا ہے 11 سے لے کے 99 تک اس کی جو تمیز آئے گی وہ آئے گی منصوب اور مفرد۔ اچھا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو عدد ہے وہ چاہے آپ مذکر والا لے کر آئیں، چاہے وہ عدد آپ مؤنث والا لے کر آئیں، کیونکہ معدود مذکر ہو یا معدود مؤنث ہو، لانا آپ نے اس کو مفرد اور منصوب ہی ہے۔ مثال کے طور پہ 11 بتانے تو 11 رجلاً مفرد منصوب ہے، 11 عورتیں بتانی ہیں 11 امرأۃً۔ یہ اس کے علاوہ آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ لیتا ہوں 55 اونٹ۔ تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ لے کر آنا ہے نا کہ جو عدد ہے، عدد آپ کس طریقے سے لے کر آئیں گے۔ وہ میں آپ کو اصول بتا چکا تھا کہ آپ پہلے اکائی کو لے کر آئیں گے، پھر دہائی کو۔ تو اونٹ چونکہ یہ مذکر ہے تو لہذا جو اکائی آئے گی وہ اکائی مؤنث آئے گی۔ مثال کے طور پہ 50، اور 50 کو کہتے ہیں 50، 50 و 50۔ یہاں تک ہو گیا عدد۔ اب آگے جو اس کی تمیز آئے گی نا وہ آپ نے لے کے آنی ہے مفرد منصوب، جملاً۔ اور اسی طریقے سے اگر یہاں پہ اونٹنی آ جائے تو آپ نے اس کو 50 کے بجائے کر دینا 50، 50 و 50 ناقۃً۔ تو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، آئے گی وہ مفرد منصوبی۔ 99 تک اسی طریقے سے ہی ہے۔ اب اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، آگے فرما رہے ہیں 100 کی تمیز، 1000 کی تمیز، اور ان دونوں کے تثنیہ کی تمیز اور 1000 کی جمع کی تمیز یہ مفرد مجرور آئے گی۔ مثال کے طور پہ آپ نے بتانا ہے، مفعول کا مطلب مجرور، 100 آدمیوں کا بتانا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے 100 رجل۔ اب یہ 100 ممیز ہے اور اس کی جو تمیز ہے، یہ اس کا جو ممیز ہے رجل، یہ مفرد ہے اور مجرور ہے۔ اسی طریقے سے 100 امرأۃً، 1000 رجل، 1000 امرأۃ، یہ واحد ہو گیا۔ اب ان کے تثنیہ میں بھی ایسے ہی ہے 100 رجل۔ اب یہ دیکھیں، جب اس کی آپ نے تمیز مفرد مجرور لے کر آنی ہے تو اس سے جو پہلے والا ممیز ہے وہ بنے گا مضاف اور یہ بنے گا مضاف الیہ۔ تو دیکھیں یہ تو تھا نا 100 تھا، لیکن جب آپ نے اس کی اضافت کی ہے اس رجل کی طرف تو اضافت کی وجہ سے اس کی تنوین گر گئی۔ اسی طریقے سے یہ بھی 100 تھا، لیکن جب اس کی اضافت ہوئی ہے امرأہ کی طرف تو اس کی تنوین گر گئی۔ اسی طریقے سے الفانی تھا، اضافت ہوئی تو اس کی تنوین گر گئی۔ تو یہ جو اس کی تمیز آئے گی وہ مفرد مجروری آئے گی، جیسے کہ آپ کو ساری مثالوں میں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔
اسی طریقے سے الفا امراتن 2000 عورتیں، 3000 مرد کو کیا کہیں گے؟ ثلاثۃ آلاف رجل۔ اب یہ دیکھیں چونکہ 2 سے بڑھ گئے ہیں تو اب اس کی تسنیہ تو نہیں آئے گی، جمع آئے گی، تو یہ الف کی تسنیہ الفان اور الف کی جمع آلاف، تو یہ ثلاثۃ آلاف رجل، سارے کو آپ مضاف مضافلے بنائیں گے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہے ثلاث آلاف امراتن، اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے نا ثلاث، یہ مذکر اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ مؤنث ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 سے لے کے 9 تک یہ ترتیب الٹ ہوتی ہے، تو یہاں تک یہ تمیز لانے کا طریقہ یہ بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی جو اسم عدد والی بحث ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے اسم کی 2 قسمیں پڑھیں گے۔